سبق تو کس طرح یاد کردا ہے ہن تینوں سبق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو کیا حال ہے؟ امید کردا سارے دوست آپ خیر و عافیت نال ہوسو۔ اچھا دوستو یہ ویڈیو صرف اور صرف انہاں طالباں واسطے ہے جنہاں نوں سبق یاد نہیں ہوندا، یعنی کہ سبق یاد کرن دی کوشش کردے نے لیکن اس دے باوجود سبق یاد انہاں کول نہیں ہوندا، سبق یاد نہیں کر سکدے۔ سبق یاد کرن دا ایک طریقہ کار ہوندا ہے۔ ہن اے بچہ میرے کول ہے، اے بچہ میرے کول حفظ پڑھدا ہے، حفظ پڑھدا ہے، باقی بھی پیچھے بچے بیٹھے نے، اے بھی بچے، اے سارے بچے میرے کول پڑھدے ہیں، حفظ پڑھدے ہیں، لیکن وہ بچے پڑھدے رہندے ہیں لیکن بچیاں نوں سبق یاد کرن دا طریقہ نہیں دسیا جاندا۔ انہاں نوں طریقہ دسیا جاوے نا، صحیح طریقہ سبق یاد کرن دا کہ صحیح طریقہ کی ہے سبق یاد کرن دا۔ میں دا نالائق بچہ ہوے تے او بھی سبق یاد کر لیندا ہے۔ ہن اے سبق یاد کرن دا طریقہ ہن جس طرح کہ سورۃ الاعلی ہے، اے پڑھدا ہے سورۃ الاعلی، تے 3واں سپارہ ہے، او دے وچ سورۃ الاعلی ہوندی ہے نا، غاشیہ تو پہلے اور سورۃ طارق تو بعد درمیان دے وچ سورۃ ہوندی ہے سورۃ الاعلی، لیکن اس سورۃ الاعلی سبق یاد کردا ہے، سبق یاد نہیں ہوندا۔ ایک دن گزر جاندہ ہے، 2 دن گزر جاندہ ہے، حتیٰ کہ 3 دن گزر جاندے ہیں، سبق یاد نہیں ہوندا۔ صرف اور صرف سبق یاد کس طرح کردا ہے؟ سورۃ الاعلی تو شروع کردا ہے سبح اسم ربک الاعلی، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى والذی اخرج المرعى فجعلہ غثاء احوى، یعنی کہ اتو پڑھدا ہے آخر تک پڑھدا رہندا ہے، پھر دوبارہ بار پھر پڑھدا ہے، دوبارہ پھر پڑھدا ہے، پھر دوبارہ پڑھدا ہے، یعنی کہ پڑھدا رہندا ہے، اس دے باوجود سبق یاد نہیں ہوندا۔ ہن ویکھو سبق دا جیڑا صحیح طریقہ کار، اللہ میرے استاد محترم نا قاری احمد یار صاحب، انہاں نوں اللہ جنت نصیب کرے، بڑا سوہنا طریقہ دسیا سبق یاد کرن دا۔ میں اج آپ احباب نوں بھی دسنا چاہندا جڑے طالب علم نے نا جنہاں نوں سبق یاد نہیں ہوندا ہے، بالخصوص انہاں واسطے ویڈیو ہے۔ سنو کہ سبق یاد کس طرح کرنا ہے۔ سبق یاد جدوں کریدا نا، سبق یاد جدوں کریدا، ایک میری گل ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ سبق سورۃ الاعلی شروع کیتی ہے۔ ایک مثال ہے تیری، یعنی کہ سبق تیرا سورۃ الاعلی ہے، لیکن سورۃ الاعلی تو شروع تو نہیں یاد کرنا۔ سبق سورۃ الاعلی دے جڑا نا شروع تو سبق یاد جدوں بندہ کردا ہے نا، میں دا سبق کدی یاد نہیں ہوندا۔ سورۃ الاعلی دی پہلی آیت کریمہ جدوں بندہ یاد کردا ہے، پھر دوسری یاد کردا ہے، پھر تیسری یاد کردا ہے، چوتھی یاد کردا ہے، پھر جدوں پہلی تو شروع کردا نا پڑھن، پھر جدوں پہلی تو شروع کردا جڑی آخر دے وچ انہیں یاد کیتی ہوندی وہ بھول جاندی ہے۔ لیکن اس دا صحیح طریقہ کار کی ہے؟ صحیح طریقہ کار جڑا ہے او سب تو شروع دے وچ، یعنی کہ سورت جیڑی بھی سورت ہوے، کوئی بھی سبق ہوے، اس دی سب تو پہلی جڑی آیت کریمہ ہوندی اوتھوں شروع نہیں کرنا، سبق کو اتھو شروع نہیں کرنا۔ سبق سب تو پہلے آخر والی جڑی سورت ہے نا، آخر والی آیت کریمہ، یعنی کہ سبق دیاں 16 لائناں، مثال دے طور تے 16 لائناں، لیکن سب تو آخر والی جڑی آیت کریمہ ہے، سب تو پہلے او آیت کریمہ یاد کرنی ہے۔ ادھر لیا کیمرہ میں دساں، پورا لیا سورۃ الاعلی، اے سورۃ الاعلی ہے، سورۃ الاعلی دی آخری جڑی آیت کریمہ ہے صحف ابراہیم و موسیٰ، سب تو پہلے صحف ابراہیم و موسیٰ آیت کریمہ یاد کرنی ہے۔ کہ یاد کرنی ہے؟ سب تو پہلے اے آیت کریمہ یاد کرنی ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ، انہوں پڑھدے رہنا ہے، جتنی دیر تک اتنوں صحیح کر کے یاد نہ ہو جاوے اس آیت کریمہ تو نہیں چھڑنا۔ صحف ابراہیم و موسیٰ جدو اے صورت یاد ہو جاوے، پھر اس نو زبانی پڑھنا ہے، ایک باری زبانی پڑھنا ہے، دوسری باری زبانی پڑھنا ہے، تیسری باری زبانی پڑھنا ہے۔ جدو ویکھے زبانی میں پڑھدا پیا ہن مینوں صحیح یاد ہو گئی ہے زبانی، پھر تو اگلی آیت کریمہ یاد کرنی ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی، ان ھذا لفی الصحف الاولی، ان ھذا لفی الصحف الاولی، انو بار بار پڑھدے رہنا ہے، یعنی کہ جڑی آخری آیت تو اتلی جڑی آیت کریمہ انہوں تو بار پڑھدے رہنا ہے۔ جدو ویکھے تینوں یاد ہو گئی ہے، پھر اس آیت کریمہ نو تو زبانی پڑھنا ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی، انہوں تو زبانی پڑھنا ہے، ایک باری پڑھنا ہے، 2 باری، 3 باری، 4 باری، جدو وہ 3-4 باری پڑھ لے نا زبانی، پھر انہاں دوواں آیتاں نو کٹھے پڑھنا ہے اتو ویکھ کے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، اے 2 آیت کریمہ تو اتو ویکھ کے پڑھنا ہے۔ جدو اتو ویکھ کے تنوں یاد ہو جاوے، پھر بعد زبانی پڑھنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ زبانی پڑھنا ہے۔ پھر زبانی تو کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ تقریباً 5 مرتبہ پڑھنے، 6 مرتبہ پڑھنے، 7 مرتبہ، جتنی مرتبہ تو آسانی نال پڑھ سکتا اتنی مرتبہ تو کی کرنا ہے
زبانی پڑھنا ہے. اچھا ہوں اے دو آیت کریمہ جڑیاں دو آیتاں یاد ہو گئی ہیں. پھر جی اس تو اتلی آیت کریمہ نا اتے والی او پھر تو یاد کرنی ہے. والآخرۃ خیر و ابقا والآخرۃ خیر و ابقا والآخرۃ خیر و ابقا. انہوں اتو ویکھ کے پڑھتے رہنا ہے, بار بار پڑھتے رہنا ہے. جدو ویکھے نا یاد ہو گئی ہے پھر انہوں زبانی پڑھنا ہے. اس آیت کریمہ نو صرف ایک آیت کریمہ نو تو زبانی پڑھنا ہے, جڑی تو یاد پہ کردا اس نو زبانی پڑھنا ہے, بار بار پڑھتے رہنا ہے زبانی. جدو زبانی پڑھ چکا ہوئے پھر تین آیتاں ہن کتنی آیتاں ہو گئی نے؟ 3. کتنی ہو گئی نے؟ 3. ہن اے جڑیاں 3 آیتاں ہو گئی نے, اس 3 آیتاں نو بار بار اتو ویکھ کے تو یاد کرنا ہے. اتو ویکھ کے نو پڑھنا ہے, تقریباً 3-4 واری اتو ویکھ کے تو پڑھے گا. پھر انہاں 3 آیتاں نو پھر زبانی پڑھے گا 3-4 واری, 3-4 واری پڑھے, 5 واری پڑھے, 6 واری پڑھے, جتنی واری بھی ویکھے ہون یاد ہو گئی ہیں مینوں اے 3 آیتاں. اسی طرح تو بار بار زبانی نو پڑھدے رہنا ہے. پھر جدو اے 3 آیتاں یاد ہو جان, زبانی تو پڑھ لویں 3 آیتاں یاد ہو گئی ہیں, پھر اس تو اتے والی جڑی آیت کریمہ او پڑھنی ہے. تو ہن تلوں آخری آیت کریمہ تو شروع کیتی, پھر پہلی یاد کیتے, پھر اس تو اتے والی یاد کیتے, پھر اس تو اتے والی یاد کیتے, پھر اس تو اتے والی یاد کیتے. اسی طرح ایک ایک آیت کریمہ یاد کردیا جانا ہے, پھر انہاں نو پڑھدیا جانا ہے سارے نو آخر تک. اتلی آیت کریمہ یاد ہو جاوے پھر سارے نو آخر تک پڑھنا ہے. پھر اس تو اتے والی آیت کریمہ یاد ہو جاوے پھر آخر تک سارے نو پڑھدے ہیں. اس طرح پڑھدیا رہنا ہے. او جدو سب تو اتے والی آیت کریمہ, سب تو جدو سبق شروع ہوندا ہے, سب تو اتے والی آیت کریمہ جدو یاد کریں, پھر اس آیت کریمہ نو تو بار بار پڑھدیا رہنا ہے, یاد کردیا رہنا ہے. پھر سارے سبق نو ایک باری اتو ویکھ کے پڑھنا ہے. زبانی نہیں پڑھنا, پہلے اتو ویکھ کے پڑھنا ہے. ایک باری پڑھنا ہے, 2 باری پڑھنا ہے, تیسری مرتبہ پڑھنا ہے. جدو چوتھی مرتبہ پڑھنا ہے نا, پھر تو قرآن بند کر دینا ہے, قرآن بند کر دینا ہے. پھر ایک مرتبہ پڑھنا ہے, دوسری مرتبہ پڑھنا ہے. ایک مرتبہ اگر صحیح آ گیا ہے تو ٹھیک ہے, دوسری مرتبہ پھر پڑھ لمی. جے پہلی مرتبہ صحیح نہیں آیا پھر اتو ویکھ کے او آیت کریمہ ویکھ لے جڑی تینوں نہیں پئی ہوندی. اس طرح ہوندا ہے کہ جس طرح کہ بندہ سبق زیادہ ہو جاتا, 16 لائناں ہو جاندیاں نے, پھر جدو بندہ یاد کر لینا, پھر جدو زبانی پڑھن لگدا ہے وچوں کوئی آیتاں ایسیاں ہوندیاں نے جڑیاں مشکل ہوندیاں نے, جڑیاں یاد نہیں ہوندیاں, تے پھر اگر او بھولن بھی لگ پون تے پھر سانو کرنا کی ہے, پھر سانو ایک بار ویکھ لینا ہے او آیت کریمہ ہے کیڑی. لیکن پھر جدو زبانی پڑھنا ہے, جیڑی زبانی اساں پورا سبق پڑھدے رہنا ہے, زبانی جڑا اساں سبق پورا پڑھنا ہے, اس دے وچوں جیڑی آیت کریمہ مشکل پئی نظر آندی ہے, جیڑی سانو اے لگ رہا کہ ہن سانو اے یاد نہیں پئی ہوندی, تے پھر اساں اونوں کھول کے دوبارہ یاد کرنا ہے. اس آیت کریمہ نو بار بار پڑھنا ہے, بار بار پڑھنا ہے, پھر زبانی پڑھنا ہے. پھر سارے سبق نو اتو ویکھ کے 2-3 باری پڑھنا ہے, پھر زبانی یعنی کہ قرآن پاک بند کر کے اس طرح پڑھنا ہے. پھر جدوں قرآن اپنا سبق یاد ہو جاوے, سبق یاد ہو گیا ہے, پھر سبق یاد کر کے زبانی پڑھ کے پھر سبق نو چھڑ دینا ہے. اکثر اس طرح بھی ہوندے نے, سبق یاد ہو بھی جاندا ہے, اس دے باوجود پڑھی رکھدے نے, پڑھدے رہندے. پڑھن نال بھی پھر دماغ بھی خام خواہ کھپدا رہندا ہے, اس چیز دا فائدہ کوئی نہیں. لیکن اس دا صحیح طریقہ کار ایوے کہ جس ٹائم شام نو اگر یاد کر دیو نا, مغرب تو بعد بہ کے یاد کر دیو, زور تو بعد بہ کے یاد کر دیو, تے پھر زور تو بعد اگر بہ کے یاد کر دیو, تے پھر مغرب تو بعد پھر دوبارہ انہوں 2-3 باری پڑھنا ہے. مغرب تو بعد ذہن جڑا نا دماغ فریش ہویا ہوندا ہے. عصر تو بعد نہیں پڑھنا. ایک چیز دا ہمیشہ یاد رکھنے کہ عصر تو بعد سبق ہر حال وچ قرآن دی کوئی بھی یعنی کہ قرآن ہوئے عصر تو بعد نہیں پڑھنا. مغرب تو بعد پڑھنا ہے, زور تو بعد پڑھنا ہے. اگر سبق زور تو بعد یاد کرنا ہے تو پھر مغرب تو بعد اسا بہ کے دوبارہ یاد کرنا ہے. پھر جڑا سبق دا صحیح طریقہ ہوندا ہے یعنی کہ صحیح ٹائم, جس ٹائم سبق سونا یاد ہوندا ہے او ہوندا ہے صبح دی نماز تو پہلے. اگر جس بچے نو سبق نہیں نہ یاد ہوندا, جڑا دا یار میں بار بار ہر لمحے ہر ٹائم میں یاد کردا رہنا, لیکن اس دے باوجود مینوں سبق یاد نہیں ہوندا, شام نو کچا پکا جس طرح بھی یاد ہوندا ہے کر لوے. شام نو مغرب دی نماز تو بعد یا زور دی نماز تو بعد جس طرح بھی ہوندا ہے کچا پکا وہ یاد کر سکدا ہے تے کر لوے. شام نو یاد کر لوے جس طرح دا بھی یاد ہوندا ہے. لیکن سویرے نماز تو پہلے جس ٹائم اذان ہوندی ہے, اذان تو بعد نماز تو پہلے اٹھ کے اس سبق نو ایک باری پڑھے, 2 باری تو ویکھ کے پڑھے. تیسری باری جدو پڑھے گا, میں گارنٹی نال گل کر سکدا, جدو تیسری باری پڑھے گا انہوں اس طرح سبق یاد ہوئے گا میں کہ گل ہی چھڑ دوں. بڑا سونا سبق یاد ہوئے گا. اس دی وجہ کی ہے, رات ساری رات ستا رہندا ہے, دماغ جڑا نا فریش ہوندا ہے.
بالکل دماغ تازہ دماغ ہوندا ہے، فریش ہوندا ہے اس ٹائم. پھر جدو بندہ سبق یاد کردا ہے پھر سبق سونا یاد ہوندا ہے. ایک قاری صاحبان نے نا جڑے میرے تو جڑے وڈے یعنی کہ قاری صاحبان ہیں وہ اس گل نو بہتر جان دین. اس واسطے جڑے نہیں جانتے میں انہاں دے واسطے یعنی کہ گل کر رہا انہاں دے سامنے گفتگو کرنا چاہنا. تے اس واسطے سویرے دی نماز ٹائم سویرے دی نماز تو پہلے اذان تو بعد کوشش کرنی ہے جنوں سبق یاد نہیں ہوندا میں کہ اس ٹائم بیٹھ کے بندہ سبق یاد کرے بڑا سونا سبق یاد ہوئے گا. اس واسطے کوشش کرنی ہے اے سبق دا طریقہ کار ہے. اس طریقے دے نال اگر سبق یاد کرو گے تو انشاءاللہ تعالی با فضل خدا سبق یاد ہوئے گا. مینوں دعاواں وچ بھی تساں یاد کرنا ہے. اگر ساڈی ویڈیو اگر اچھی لگی ہوئے تو ایک سونا جا کمنٹ لازمی کرے تاکہ تہاڈی اساں یعنی کہ رائے ویکھ کے تے پھر آئندہ بھی اس طرح دی اسی ویڈیو مزید بناندے رہیے. دعا ہے اللہ تبارک و تعالی احباب نو ربی زدنی علما اللہ تبارک و تعالی علم دے وچ اضافہ عطا فرمائے.